الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید انسانیت کے لیے صرف عبادت کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ ایک مکمل ضابط حیات ہے جو انسان کے انفرادی، خاندانی، معاشرتی، اخلاقی اور معاشی زندگی ہر پہلو میں رہنمائی عطا فرماتا ہے. قرآن کے احکامات کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے تاکہ وہ دنیا میں عدل، سکون اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکے. سامعین اکرام، احکامات قرآنی انسان کو اللہ کا بندہ بناتے ہیں، انسان دل کو پاک کرتے ہیں، معاشرے کو عدل دیتے ہیں، کردار کو سنوار دیتے ہیں اور زندگی کو با مقصد سفر عطا کر دیتے ہیں. قرآن کا اصل پیغام یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت میں یہی انسان کی عزت، سکون اور حقیقی کامیابی ہے، دنیا بھی اور آخرت بھی. قرآن کے معاشرتی احکامات انسان کو یہ سکھاتے ہیں کہ معاشرے میں سکون، بھائی چارہ اور ایثار و قربانی اور حقوق کی ادائیگی سے ہی معاشرہ پرامن بن سکتا ہے. قرآن مجید نے انسان کو صرف اللہ سے تعلق کا درس نہیں دیا بلکہ انسانوں کے باہمی تعلقات کو بھی ایک واضح، عادلانہ اور اخلاقی نظام عطا کر دیا ہے. قرآن کے معاشرتی احکامات کا مقصد ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے جہاں احترام، امن، عدل اور خیر خواہی غالب ہو. سامعین اکرام، قرآن مجید میں معاشرتی احکامات کسی ایک صورت تک محدود نہیں ہیں بلکہ مختلف صورتوں میں پھیلے ہوئے ہیں. تاہم کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں معاشرتی احکامات کو باقاعدہ اور جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے. سورہ حجرات، سورہ نساء، سورہ نور، سورہ بنی اسرائیل، سورہ بقرہ اور سورہ مائدہ اور سورہ لقمان، یہ وہ صورتیں ہیں جس میں معاشرتی احکامات ایک مربوط نظام کی صورت میں بیان ہوئے ہیں. سامعین اکرام، ان سب کا مشترکہ مقصد ایک ایسا معاشرہ جہاں انسان باوقار، محفوظ اور ایک دوسرے کی رحمت ہو والے انداز کے ساتھ اسے مربوط انداز میں ان معاشرتی احکامات کو پیش کیا گیا ہے. سامعین اکرام، سورہ حجرات اسلامی معاشرت کا بنیادی دستور کہلانے والی صورت ہے. اس میں خاص طور پر معاشرتی احکامات آئے ہیں. اسی میں آج ہم آیت نمبر 12 میں ہم وہ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے معاشرتی احکامات میں غیبت نامی لفظ کے ساتھ اس کی مذمت کی ہے اور اسے ممنوع قرار دیتے ہوئے احکامات الہی کا نزول کیا ہے. سامعین اکرام، غیبت کے تعلق سے اسی سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ دیکھو تم خود گھن کھاتے ہو. اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. سامعین اکرام، یہ آیت غیبت کی سنگینی اور کراہت کو بیان کرتی ہے اور ایسے انسانیت کی بنیادی اخلاق کے خلاف قرار دیتی ہے. غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس کی اسلام میں سخت مذمت کی گئی ہے. یہ عمل نہ صرف دینی لحاظ سے نقصان دہ ہے بلکہ سماجی اور اخلاقی طور پر بھی بگاڑ کا سبب بنتا ہے. قرآن و سنت میں غیبت کو سختی سے منع کیا گیا ہے اور اس کے نقصانات کو واضح کیا گیا ہے. غیبت کیا ہے؟ اس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا بھائی تمہارے سامنے موجود نہیں اور تم اس کا ذکر اس طرح کرو کہ اگر وہ موجود ہوتا تو برا لگتا، تو سمجھو یہ غیبت ہے. یعنی غیبت کی مطلب تفصیل بیان کرتے ہوئے واضح بتایا گیا کہ غیر موجودگی میں غائب کی کسی ایسی بات کا ذکر کرنا جو وہ ناپسند کرے تو اسے غیبت کہا جاتا ہے. ایک دوسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار ہو. عرض کیا گیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو اس صورت میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وقت کے رسول سے پوچھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہے تو تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ موجود نہ ہو تو تو نے اس پر بہتان لگایا. ایک اور
روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے کہ یہ غیبت کیا ہے اس کو یوں بیان فرمایا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو کسی شخص کا ذکر اس طرح کرے کہ وہ سنے تو اسے ناگوار ہو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ میری بات حق ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تیری بات باطل ہوئی تو یہی چیز بہتان ہے۔ سامعین اکرام، ان تمام ارشادات سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کے خلاف اس کے پیچھے جھوٹا الزام لگانا بہتان ہے، اس کی واقعی عیوب بیان کرنا غیبت ہے۔ یہ فعل خواہ صریح الفاظ میں کیا جائے یا اشارے کنائے میں کیا جائے، بہرحال یہ مطلب جو ہے حرام ہے۔ اسی طرح یہ فعل خواہ آدمی کی زندگی میں کیا جائے یا اس کے مرنے کے بعد، دونوں صورتوں میں اس کی حرمت یکساں مطلب جو ہے بیان کی گئی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ماغر بن مالک سلمہ کو جب زنا کے جرم میں رجم کی سزا دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ چلتے ہوئے ایک آدمی کو ایک دوسرے ساتھی سے کہتے ہوئے سن لیا کہ اس شخص کو دیکھو، اللہ نے اس کا پردہ ڈھانک لیا تھا مگر اس کے نفس نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا یہاں تک کہ کتے کی موت نہ مار دیا گیا۔ پھر دور جا کر آپ تھوڑی دور جا کر راستے میں ایک مطلب جو ہے گدھے کی سڑی ہوئی جو ہے لاش نظر آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رک گئے اور ان دونوں اصحاب کو بلا کر فرمایا اتریے ذرا اور اس گدھے کی لاش کو تناول فرما لیجئے۔ ان دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اسے کون کھائے گا؟ فرمایا کہ ابھی آپ لوگ وہ اپنے بھائی کی عزت پر جو حرف زنی کر رہے تھے وہ اس گدھے کی لاش کے کھانے سے بہت زیادہ بری چیز ہے۔ سامعین اکرام، اسلام نے اسے غیبت کے مقاصد بھی بیان فرمائے ہیں کہ کیا مطلب جو ہے وہ مقاصد ہوتے ہیں جس کے پیچھے انسان اتنی گھناؤنی اتنی سنگین حرکت کرتا ہے اور ایسی کراہت والی مطلب جو ہے اس چیز کو ادا کرتے ہوئے ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے کہ ہم نے اتنا گھناؤنا مطلب جو ہے کام کر لیا ہے۔ سامعین اکرام، اس کے پیچھے جو مقاصد پوشیدہ ہوتے ہیں وہ دراصل مال، عزت، آبرو اور جان کو ہر حال میں تحفظ ملے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے مطلب جو ہے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور اسے مطلب جو ہے ہر حال میں غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس کا تعلق براہ راست انسان کی عزت اور آبرو کے ساتھ ہوتا ہے۔ گویا جو مطلب جو ہے شخص غیبت کا شکار ہو جائے وہ اپنی بھائی کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیل رہا ہے، جو کسی صورت جائز نہیں ہے بلکہ یہ بڑا جرم یعنی کبیرہ گناہوں میں اس کو شمار کیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے جہاں مطلب جو ہے اس آیت نمبر 12 کے اندر جو تفصیل فرمائی کہ یہ مطلب جو ہے ایسا ہے جیسے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، اللہ رب العالمین نے غیبت کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کی تشبیہ دے کر اس فعل کے انتہائی گھناؤنے ہونے کا تصور دلا دیا ہے۔ مردار کا گوشت کھانا بجائے خود نفرت کے قابل ہے کجا کہ وہ گوشت بھی کسی جانور کا نہیں بلکہ انسان کا ہو، اور انسان بھی کوئی اور نہیں خود اپنا بھائی ہو۔ پھر اس مطلب جو ہے مثال کو سوالیہ انداز میں پیش کر کے اور زیادہ مؤثر بنا دیا گیا تاکہ ہر شخص اپنی مطلب جو ہے ضمیر سے پوچھ کر خود فیصلہ کر لے کہ آیا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے لیے تیار ہے۔ اگر نہیں ہے اور اس کی فطرت اس چیز سے گھن کھاتی ہے تو آخر وہ کیسے یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے ایک مومن بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت پر حملہ کرے جہاں وہ اپنی مدافعت نہیں کر سکتا یعنی اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، اور جہاں اس کو ایک خبر تک نہیں ہے کہ اس کی بے عزتی کی جا رہی ہے۔ سامعین اکرام، اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ غیبت کے حرام ہونے کی بنیادی وجہ اس شخص کی دل آزاری نہیں ہے جس کی غیبت کی گئی ہے بلکہ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا ہے۔ سامعین اکرام، جس شخص کی غیبت کی گئی ہو اس کو بھی اگر کسی مطلب جو ہے ذریعے سے اس کی اطلاع نہ پہنچے تو وہ عمر بھر اس بات سے باخبر رہے گا کہ آخر کس شخص نے کب اس کی عزت اور کن لوگوں کے سامنے مطلب جو ہے اسے حملہ آور کر دیا ہے جس کی وجہ سے اس کی نظریں وہ ذلیل اور حقیر ہو کر رہ گیا ہے۔ اس بے خبری کی وجہ سے اسے اس غیبت کے سرے سے کوئی اذیت نہ پہنچے گی مگر اس کی عزت پر بہرحال اس سے حرف آئے گا۔ اسی لیے یہ فعل اپنی نوعیت کی سرے سے کوئی اذیت نہ پہنچے گی مگر اس کی عزت بہرحال اس سے حرف آئے گا۔ اس لیے فعل اپنی نوعیت کی میں مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مطلب جو ہے مصداق میں اسے مانا جائے گا۔ سامعین کرام،
زندہ انسان تو زندہ ہیں، مرنے والے کی غیبت کو بھی مطلب جو ہے اسلام سخت گناہ قرار دیتا ہے۔ غیبت مرنے والے کی اس لیے بھی ناپسندیدہ ہے کیونکہ وہ دماغ جو وہ دفاع کی قدرت نہیں رکھتا، اور اس کی اس عزت کو پامال کرنا ظلم مضاعف مطلب جو ہے کہلاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مردوں کی برائی بیان نہ کرو کیونکہ وہ اپنے کیے ہوئے اعمال کے ساتھ پہنچ چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ مومن کو اذیت دی جائے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو۔ سامعین اکرام، مرنے والے کی غیبت اس کی روح کو اور اس کے اہل خانہ کو تکلیف اور رنج سے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا تو فرماتے، اپنے بھائی کی اچھائیاں یاد کرو اور اس کی کوتاہیوں کو اللہ کے سپرد کر دو۔ حضرت علماء کرام کے سلسلے میں آتا ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ میت کی غیبت زندے کی غیبت سے زیادہ خبی ہے، کیونکہ وہ توبہ بھی نہیں کر سکتا اور دفاع بھی نہیں کر سکتا۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں ایسے لوگ دیکھنے کا ذکر انہوں نے کیا ہے کہ جن کے ناخن لوہے کے تھے اور وہ اپنے چہرے اور سینوں کو جو ہے زخمی کر رہے تھے۔ پوچھنے پر بتایا گیا یہ وہ لوگ تھے جو غیبت کر کے اپنے بھائیوں کی عزتوں پر حملہ آور ہوتے تھے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ غیبت گناہ کبیرہ میں شامل ہے، ایسے ہی جیسے چوری، شراب، بدکاری وغیرہ۔ سامعین اکرام، بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق باللہ سے ہوتا ہے، جنہیں ہم حقوق اللہ کے نام سے جانتے ہیں، جنہیں اللہ توبہ کے بعد معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو حقوق العباد کہتے ہیں، جن کی معافی جب تک اس بندے سے نہ ملے معاف نہیں ہوتے۔ غیبت بھی انہی مطلب جو ہے حقوق العباد میں شامل ہے۔ سامعین اکرام، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ جو شخص آپ کے ساتھ بیٹھ کر کسی کی غیبت کرے تو یہ بات یقینی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی غیبت بھی ضرور کرے گا، کیونکہ غیبت ایک ایسی لت اور بیماری ہے جو ہر جگہ اپنا نشہ پورا کرنا چاہتی ہے۔ لہٰذا بعض اوقات ایک گھر یا معاشرے میں کوئی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کسی کی غیبت کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا خیر خواہ ہے، میرے دشمنوں کے خلاف ہے، جبکہ وہ کسی کا دوست نہیں ہے بلکہ ایک بیمار مطلب جو ہے نشی کی طرح اپنا نشہ پورا کر رہا ہوتا ہے، جسے یہ موقع کل مطلب جو ہے پرسوں آپ کے مطلب جو ہے دشمن کی مجلس میں بھی مل سکتا ہے۔ بڑی بہترین بات ہے جو مطلب جو ہے غیبت کرنے والے لوگ ہیں یا سننے والے لوگ ہیں انہیں مطلب جو ہے آگاہ ہو جانا چاہیے۔ سامعین اکرام، سوال اس عنوان کے تحت یہ بھی ابھرتا ہے کہ غیبت کیوں حرام اور کبیرہ گناہوں میں شامل کر دی گئی ہے؟ سامعین اکرام، جس طرح کسی کی جان مال کی حفاظت کو نقصان پہنچانا حرام ہے، اسی طرح کسی کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچانا بھی حرام ہے۔ غیبت کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی عزت پر ایک حملہ ہے جس سے کسی کی عزت کو نقصان پہنچتا ہے، اسی لیے غیبت کو حرام اور کبیرہ گناہوں میں شمار کر دیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، غیبت کی وجوہات کیا ہیں اس پر بھی ایک نظر ڈالے، چاہیت کہ مطلب جو ہے اس کے جاننے کے بعد ہم مطلب جو ہے اس غیبت سے باز آ جائے۔ اس کی وجوہات پر نظر ڈالیں تو پتا چلتا ہے کہ اکثر لوگ اس مطلب جو ہے غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اسی وجہ سے جہاں مطلب جو ہے دو سر ٹکرائے وہاں مطلب جو ہے اس طرح کی غیبت والا عمل منظر عام پر آتا ہے، نہ فرق کر پاتے ہیں کہ کون سی بات غیبت ہے اور کون سی نہیں ہے۔ ایک اور قسم ان لوگوں کی بھی ہے جو غیبت کو گناہ سمجھتے ہیں اور غیبت کو وہ مطلب جو ہے اس کی نوعیت بھی سمجھتے ہیں، لیکن غیبت کی کمی کی تربیت کی کمی کی بنا پر اسے وہ چھوڑنے سے قاصر ہیں، کیونکہ وہ تربیت ہی ایسی حاصل کر چکے ہیں، ان کی فطرت ہی اس پر مطلب جو ہے چلی آ رہی ہے، اس وجہ سے اس طرح کے مطلب جو ہے کام وہ آسانی سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے سامنے والوں کو دوسروں کی نظروں میں گرانا اور اپنی شخصیت کو اچھا ثابت کرنا ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ حسد اور نفرت کی بنا پر ہوتا ہے، اسی وجہ سے آدمی سامنے والے کو حقیر مطلب ثابت کرنے کے لیے غیبت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ آدمی اس سے لذت لیتا ہے، یہ ایک نشہ آور بیماری ہے جو انسانوں کو لگتی ہے تو دو سر جہاں ٹکراتے ہیں، چاہے وہ شادی ہو، چاہے وہ میت کا گھر ہو، چاہے وہ کسی مطلب جو ہے جگہ اکٹھے ہوں، وہاں مطلب جو ہے ہر دو سر جوڑنے والے اس طرح کی نشیلی بیماری کا
शिकार हो जाते हैं, इस वजह से वो गीबत करना शुरू कर देते हैं। पांचवी वजह ये है कि अपना गुस्सा वो जज्बात पर काबू नहीं रख सकते, इस वजह से ये अमल सरजद होना शुरू हो जाता है। छठी वजह ये है कि ज्यादा बोलने की जो आदत भी है इस अमल को आसान बना देती है और इंसानों को इस गड्ढे में गिरा देती है। सातवीं वजह ये है कि एहसास कमतरी के शिकार अफराद इसका शिकार होते हैं और मतलब जो है गीबत करने पर मजबूर हो जाते हैं। और आठवीं और आखिरी वजह यह है कि मजालिस में वक्त बिताने के लिए ये अमल मतलब जो है बे इख्तियाराना अंदाज में इख्तियार किया जाता है। वहां किसी की मतलब जो है टाइम पास करने के लिए, किसी को मतलब जो है तज़हीक यानी तहकीर और जलील करने के लिए, या किसी को देख कर मतलब जो है उनकी मतलब जो है हंसी बनाने के लिए, नकल उतारने के लिए, इस तरह के रवैये मतलब जो है महफिलों में मतलब जो है एक से जायद अफराद जहां जमा होते हैं इस तरह के रवैये इख्तियार करते हुए नजर आते हैं। सामईन इकराम, इस टॉपिक का नेक्स्ट मतलब जो है जो समझने वाला हिस्सा है वो है गीबत के क्या नुकसानात खुद पर और माशरे पर मतलब जो है अंजाम पाते हैं, उस पर भी मुझे और आपको मतलब जो है सोचना चाहिए। गीबत से दिल जंगालूद हो जाता है, खुदा की नाराजगी का सबब बन जाता है। और दूसरा ये है कि गीबत से माशरे में कीना, बुग़्ज़, नफरत, हसद को फरोग मिलता है। इसी वजह से तीसरा हिस्सा ये है कि वहां इंसानों को मतलब जो है एतबार खत्म हो जाता है, एतमाद खत्म हो जाता है, लोग एक दूसरे से मिलने के लिए हिचकिचाने लगते हैं, डरने लगते हैं। इसी वजह से अपना पहनावा, अपना बोलचाल, अपना रख रखाव कि लोग क्या कहेंगे मिज़दाक में वो हमा वक्त अपनी ही जात में मतलब जो है महू नजर आ जाते हैं। और चौथा मतलब जो है नुकसान ये है कि हम जो दुआएं करते हैं वो भी कबूलियत के मुकाम तक नहीं पहुंच पाती, नेक अमाल जाया होकर रह जाते हैं। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़यामत के दिन गीबत करने वाली की नेकियां उस शख्स को दे दी जाएंगी जिसकी इसने गीबत की होगी, यहां तक कि अगर नेकियां खत्म हो जाएं तो इसके गुनाह गीबत करने वाले पर डाल दी जाते हैं। सामईन इकराम, गीबत से दिल सख्त हो जाते हैं और माशरे से इज्जत और आबरू महफूज नहीं रहती। इसी वजह से कहा गया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इंसान को सबसे ज्यादा जहन्नम में डालने वाली चीज इसकी जबान है। सामईन इकराम, गीबत का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि दिलों से मोहब्बत, एहतराम, ताल्लुक को दीमक की तरह खोखला कर देती है। जिस घर के अंदर या दफ्तर में गीबत का माहौल पैदा हो तो वहां आपस के ताल्लुकात में हमदर्दी, सलाह रहमी का खात्मा हो जाता है। जिस माशरे में लोग एक दूसरे की जात को गली, सड़क, दहलीज, कहवा खानों में मौजू बनाना शुरू कर देते हैं तो वहां इत्तेहाद उल्फत का पैदा होना महाल हो जाता है। गीबत का अमल आहिस्ता आहिस्ता दिलों में नफरत और अदावत को मजबूत करता है और एक मामूली सा इशारा इसके अंदर की आग को जो है शदीद झगड़े में तब्दील कर सकता है। सामईन इकराम, गीबत के तरीके क्या हैं ये मतलब जो है ये भी जान लेना चाहिए। गीबत के तरीके जबान से अदा होने वाले अल्फाज भी है। दूसरा, इशारा यानी बानी खेज मुस्कुराहट के जरिए से नकल उतारना भी मतलब जो है गीबत है। तीसरा यह है कि मानी खेज मतलब जो है जुमले कसना वो भी मतलब जो है गीबत कहलाता है। और गीबत का एक और तरीका यह है कि किसी की गीबत सुनना भी और तायीद करना भी गीबत में शुमार होता है। इतना ही नहीं बल्कि तहरीर के जरिए से, SMS या फिर ईमेल के जरिए से भी मतलब जो है ये काम बड़े पैमाने पर होता है। इतना ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया के अंदर आजकल जो रील्स और शॉर्ट्स मतलब जो है जो तैयार होकर आ रहे हैं वो सारे इसी मग़ज़ मिज़दाक़ में तज़लील करते हुए हिकारत की मतलब जो है नजरों के साथ देखने वाले वीडियोस बनाकर उसमें शेयर करके लोगों को हंसने का मौका फराहम करते हैं। इतना ही नहीं अखबारात, टीवी में दूसरों के राजों को इंकशाफ करना वगैरह भी इसी गीबत में शुमार होता है। सामईन इकराम, इस गीबत के ताल्लुक से जहां इसकी मुज़म्मत की गई है इसका अंजाम क्या होगा इस पर रोशनी डालते हुए सूरह मुजादिला की आयत नंबर 7 और 8 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा यूं है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि क्या तुमको खबर नहीं है कि जमीन और आसमान की हर चीज का अल्लाह को इल्म है। कभी ऐसा नहीं होता कि 3 आदमियों में से कोई सरगशी कर रहा हो और इनके दरमियान चौथा मतलब जो है अल्लाह न हो, या 5वां आदमी मतलब जो है सरगोशी कर रहा हो और इसका छठा मतलब जो है अल्लाह न हो। खुफिया बात करने वाले ख्वाह इससे कम हो या ज्यादा जहां कहीं भी हो
ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا پھر بھی وہ وہی حرکت کیے چلے گئے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا. یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور مطلب جو ہے زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں, اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح مطلب جو ہے اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا ہے, اور ایسے اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا, اس لیے کہ جہنم ہی کافی ہے, اسی کا ایندھن بنیں گے اور بڑا ہی برا انجام ہے ان کا. سامعین کرام, یہ ہے وہ انجام جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ہمارے سامنے حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا کہ لوگوں کی زبانیں تو مطلب جو ہے ایمان لا چکی ہیں لیکن دل نہیں لائے. تم مسلمانوں کی غیبت چھوڑ دو, تم مسلمانوں کی غیبت چھوڑ دو اور ان کے عیب نہ کرے دو. یاد رکھو کہ اگر تم نے ان کے عیب ٹٹولنے شروع کر دیے تو اللہ تعالیٰ تمہاری پوشیدہ مطلب جو ہے برائیوں کو ظاہر کر دے گا, یہاں تک کہ تم اپنے گھر والوں میں بدنام اور رسوا ہو کر رہ جاؤ گے. اس مطلب جو ہے ٹاپک کا آخری حصہ جو قرآن مجھے اور آپ کو بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا غیبت ہر صورت میں ہی مطلب جو ہے ممنوع ہے یا کچھ ایسی صورتیں ہیں جہاں مطلب جو ہے اسے مستثنا رکھا گیا ہے, اس کو بھی جان لینا چاہیے. اس سے مطلب جو ہے وہ صورتیں ہیں جس میں کسی شخص کے پیٹھ کے پیچھے یا اس کے مرنے کے بعد اس کی برائی بیان کرنے کی کوئی ایسی ضرورت لاحق ہو جائے جو شریعت کی نگاہ میں ایک صحیح ضرورت ہو, اور وہ ضرورت غیبت کے بغیر پوری نہ ہو سکتی ہو, اور اس کے لیے اگر غیبت نہ کی گئی تو غیبت کی بنسبت زیادہ بڑی برائی لازم ہو سکتی ہو. اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بدترین زیادتی کسی مسلمان کی عزت پر ناحق حملہ کرنا ہے. سامعین اکرام, اس ناحق کی قید جو اس حدیث میں بتائی گئی ہے حق کی بنا پر ایسا کرنا جائز ہے. پھر مطلب جو ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں ہم کو چند مطلب جو ہے نظیریں ایسی ملتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق سے مراد کیا ہے اور کس قسم کے حالات ہیں, حالات میں غیبت مطلب جو ہے کی اجازت مطلب جو ہے جائز ہے. اس کے چند واقعات آئیے دیکھتے ہوئے چلے. پہلا واقعہ ہے کہ ایک بار ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں شامل ہوا اور نماز ختم ہوتے ہی یہ کہتا ہوا نکل گیا کہ خدایا مجھ پر رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور ہم دونوں کے سوا کسی کو اس رحمت میں شریک نہ کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے فرمایا اتقولون هو اضل ام بغیرہ ام تسمعوا الا ما قال, یعنی تم لوگ کیا کہتے ہو یہ شخص زیادہ نادان ہے یا اس کا اون تم نے سنا نہیں کہ کیا کہہ رہا تھا. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے پیچھے کہنی پڑی کیونکہ وہ شخص چلا گیا تھا, کیونکہ وہ سلام پھیرتے ہی جا چکا تھا. اس نے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک بہت غلط بات کہہ دی تھی, اور آپ کا اور اس پر خاموش رہ جانا کسی شخص کو غلط فہمی میں مبتلا میں ڈال سکتا تھا. ایسی بات کہنا اس درجے مطلب جائز ہو سکتا ہے, اس لیے ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کرتے ہوئے اس کا ذکر پیچھے کیا تھا. یہ جائز ہے. نمبر دوسرا مطلب جو ہے ایک اور واقعہ ملتا ہے, ایک خاتون فاطمہ بن قیس کا ذکر آتا ہے جو تو دو صحابوں کا مطلب جو ہے یہ ان کے پاس مطلب جو ہے نکاح کا پیغام آیا, ایک حضرت معاویہ دوسرے حضرت ابو جہیم کا. انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ طلب کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاذ مفلس ہیں اور ابو جہیم بیویوں کو بہت مارتے پیٹتے ہیں. یہاں ایک خاتون کے لیے مستقبل کی زندگی کا مسئلہ درپیش تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے مشورہ طلب کیا تو اس حالت میں آپ نے ضروری سمجھا کہ دونوں صاحبوں کی کمزوریوں کو واضح طور پر ان کے سامنے ظاہر کر دیا جائے. اس طرح مطلب جو ہے کسی کے رشتے پر اظہار خیال کرنا جائز مطلب جو ہے غیبتوں میں سے ہے. ایک اور واقعہ ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف فرما تھے. آپ نے ایک شخص کو آ کر مطلب جو ہے ملاقات کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی ہے. پھر آپ باہر گئے اور اس سے ملاقات کی. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ ہوا تھا کہ آپ کے گھر والے آپ کو اس سے مطلب جو ہے مہربانی برتتے دیکھ کر کہیں اسے آپ کا اپنا دوست نہ سمجھ لیں اور بعد میں کسی وقت وہ ان کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا لیں. اس لیے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو خبردار کرنا قبل از وقت مطلب جو ہے ضروری مطلب جو ہے سمجھا. اس وجہ سے یہ بھی غیبت بھی یہ جائز قرار پاتی ہے. ایک اور واقعے کے ذریعے سے مطلب جو ہے اس طرح بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب جو ہے ابو سفیان کی بیوی ہندا بنت عتبہ
عتبہ مطلب جو ہے آ کر عرض کرنے لگی کہ ابو سفیان ایک بخیل آدمی ہے، مجھے اور میرے بچوں کو اتنا نہیں دیتے کہ ضروریات کے لیے کافی ہو۔ بیوی کی اس طرح کی شوہر کی غیر موجودگی میں یہ شکایت اگرچہ غیبت تھی اور غیبت ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز رکھا، کیونکہ مظلوم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ ظلم کی شکایت کسی ایسے شخص کے پاس لے جائے جو اس کو دفاع کرا سکتا ہے۔ سامعین اکرام، غیبت صرف اس صورت میں جائز ہے جبکہ ایک صحیح یعنی شرعاً صحیح غرض کے لیے اس کی ضرورت ہو اور وہ ضرورت اس کے بغیر پوری نہ ہو سکتی ہو۔ پھر اس قاعدے پر بنا بنیاد رکھتے ہوئے علماء کرام نے مطلب جو ہے اس طرح مطلب جو ہے پوائنٹ وائز مطلب جو ہے نکات انسان امت کو بتائے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ظالم کے خلاف مظلوم کی شکایت ہر اس شخص کے سامنے جس سے وہ توقع رکھتا ہو وہ ظلم کو دفاع کرنے کے لیے کچھ کر سکتا ہے، جائز ہے۔ نمبر دو، اصلاح کی نیت سے کسی شخص یا گروہ کی برائیوں کا ذکر ایسے شخص کے سامنے جس سے یہ امید ہو کہ وہ ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے کچھ کر سکیں گے، جائز ہے۔ استفاتا کی غرض سے یعنی اصلاح کی غرض سے کسی مفتی کے سامنے صورت واقعہ بیان کرنا جس میں کسی شخص کے کسی غلط فعل کا ذکر آئے وہ بھی صحیح ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ ان لوگوں کو کسی شخص یا اشخاص کے شر سے خبردار کرنا تاکہ وہ ان کے مطلب جو ہے نقصان سے بچ سکے، مثلا راویوں اور گواہیوں اور منصفین کی مطلب جو ہے کمزوریاں بیان کرنا بلا اتفاق جائز ہی نہیں، واجب ہے، کیونکہ اس کے بغیر شریعت کو غلط روایات کی اشاعت سے، عدالتوں کو بے انصافی سے اور عوام یا طلبان علم کو جو ہے گمراہیوں سے بچانا ممکن نہیں ہے۔ یا مثلا کوئی شخص کسی سے شادی بیاہ کا رشتہ کرنا چاہتا ہو تو وہاں کسی پڑوسی اور مکان مالک وغیرہ سے اس طرح کی مطلب جو ہے سوال کرے اور وہاں وہ مطلب جو ہے اس کو مطلب جو ہے ظاہر کرے، تب بھی وہ جائز ہے۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف اعلان آواز بلند کرنا اور ان کی برائیوں پر تنقید کرنا جو فسق و فجور پھیلا رہے ہیں یا بدعات اور گمراہیوں کی اشاعت کر رہے ہیں یا خلق خدا کو بے دین اور ظلم و جور کے فتنوں میں مبتلا کر رہے ہیں، یہ بھی مطلب جو ہے طریقہ کار بالکل صحیح قرار دیا گیا۔ اور ایک اور طریقہ ہے جو لوگ کسی برے القاب سے اس قدر مشہور ہو چکے ہیں کہ اس لقب کے بغیر کسی اور لقب سے پہچانے ہی نہیں جا سکتے، اس کے لیے وہ لقب استعمال کرنا مطلب جو ہے صحیح ہے اور کیا جا سکتا ہے۔ اس مستثنا مطلب جو ہے صورتوں کے ماسوا پیٹ پیچھے کسی کی بدگمانی کرنا مطلقاً حرام ہے۔ یہ بدگوئی ایسے سچی ہو تو غیبت ہے، جھوٹی ہو تو بہتان ہے، جو دو آدمیوں کو لڑانے کے لیے ہو تو چغلی ہے۔ سامعین اکرام، شریعت ان تینوں چیزوں کو حرام کرتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں ہر انسان پر لازم ہے کہ اگر اس کے سامنے کسی شخص پر جھوٹی تہمت لگائی جا رہی ہو تو وہ اس کو خاموشی سے نہ سنے بلکہ اس کی تردید کرے، اور اگر کسی جائز شرعی ضروریت کے بغیر کسی کی واقعی برائیاں بیان کی جا رہی ہوں تو اس فعل کے مرتکبین کو خدا سے ڈرائے اور خود گناہ سے باز رکھنے کی تلقین کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں اس کی تذلیل کی جا رہی ہو اور اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں وہ اللہ کی مدد کا خواہاں ہو۔ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر کرتا ہے جہاں اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو اور اس کی تذلیل توہین کی جا رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ ذل جلال اس کی مدد ایسے موقعوں پر کرتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے۔ سامعین اکرام، غیبت کرنے والا تو جس وقت بھی اسے احساس ہو جائے وہ اس گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے یا کر چکا ہے، اس کا پہلا فرض ہے کہ اللہ سے توبہ کرے اور اس حرام فعل سے رک جائے۔ اس کے بعد دوسرا فرض اس پر یہ بنتا ہے کہ اس پر عائد ہوتا ہے کہ حتی الامکان اس کی تلافی کرے۔ اگر اس نے کسی مرے ہوئے آدمی کی غیبت کی ہو تو اس کے حق میں کثرت سے دعائے مغفرت کرے۔ اگر کسی زندہ آدمی کی غیبت کی ہو تو خلاف واقع بھی ہو تو ان لوگوں کے سامنے اس کی تردید کرے جن کے سامنے وہ پہلے یہ بہتان تراشی کر چکا ہے، اور اگر سچی غیبت کی ہو تو آئندہ کبھی اس کی برائی نہ کرے اور اس شخص سے معافی مانگے جس میں اس نے برائی کی تھی۔ علماء کا یہ گروہ کہتا ہے کہ معافی صرف اس صورت میں مانگنی چاہیے جبکہ اس شخص کو اس کا علم ہو چکا ہو، اور نہ صرف توبہ پر اکتفا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ شخص بے خبر ہو اور غیبت کرنے والا معافی مانگنے کی خاطر سے جا کر بتائے کہ میں نے تیری غیبت کی تھی تو یہ چیز اس کے لیے اذیت کی موجب ہوگی۔ سامعین اکرام، ان تمام تدابیر کے ساتھ آخری حصہ مطلب جو ہے بیان کرتے ہوئے اپنے موضوع کے اختتام تک پہنچوں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم پر رمضان کا روزہ سایہ فگن کر رہا ہے۔ اس کے تعلق سے ایک مطلب جو ہے واقعے کی شکل میں حدیث
حدیث مبارک آتی ہے کہ دو خواتین مطلب جو ہے روزے میں بڑی تکلیف محسوس کر رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے اسے مطلب جو ہے ختم یعنی توڑنے کے سلسلے میں اجازت طلب کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا اور کہا کہ اس میں الٹی کر دو، قے کر دو. دونوں خواتین نے مطلب جو ہے الٹی کی یعنی قے کی تو نبی اس میں دیکھا گیا کہ اس میں گوشت کے لتھڑے مطلب جو ہے نکل کر باہر نکل آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ خواتین ہیں جو انہوں نے بھوکا پیاسا رہنے والا روزہ تو مکمل کر لیا مگر ان کا یہ حال ہے کہ انہوں نے غیبت کی اور لوگوں کی اس غیبت کی بنا پر یہ مطلب جو ہے گوشت اور خون کے لتڑے ہیں جو باہر نکل آئے. پھر مطلب جو ہے خواتین سے مخاطب ہو کے فرمایا جاؤ روزے کی قضا کر لو. یہ واقعہ اور یہ تمام احادیث کریمہ اور یہ مطلب جو ہے اس کی ممانعت اور مذمت جو مطلب جو ہے آیات کریمہ کے ذریعے سے احکام قرآنی کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتائی گئی ہے. خدا را اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، واپس لوٹ کر آنے کی ضرورت ہے. رمضان آ رہا ہے، کیا رمضان کے مہینے میں کیا اپنے روزوں کو مطلب جو ہے ہم مطلب جو ہے قبولیت کے درجات پر فائز کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اللہ سے مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں جو اس رمضان کے مطلب جو ہے محنت اور روزوں کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو حاصل ہوگا؟ اس کے لیے جو سب سے پہلی جو آج کی احکام الہی کے مطابق تیاری ہے وہ تیاری ہے کہ ہم مطلب جو ہے اس معاشرتی احکام یعنی حکم جو غیبت کو چھوڑ دینا ہوگا. غیبت کو مطلب جو ہے اب تک کر چکے تو اللہ سے توبہ اور مغفرت کا سامان کرے، کیونکہ ایک لذت ہے، ایک ایسی مطلب جو ہے بیماری ہے جو انسانوں کو لگ جاتی ہے، جو نشہ آور بیماری کی طرح انسانوں کو چپکی رہتی ہے. اس کے لیے بڑے جان جوخم میں مطلب جو ہے اپنے نفس کو ڈال کر اس سے دور کرنا مطلب جو ہے اس کا حل ہے. اس کے لیے کوشش کرنا، اس پر جمے رہنا اور اس برائی کو نقطہ بنا کر ہم اس سے مطلب جو ہے دور ہونے کی کوشش کرنا اس حکم الہی کا مطلب جو ہے تقاضا ہے اور یہی اس کا منشا ہے اور یہی وہ تربیت ہے جو اس حکم کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو دی جا رہی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اس غیبت کی اتنی ہولناک سنگین مطلب جو ہے حالت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے صحیح رخ کے ساتھ اسے چھوڑ دینے کی ہمارے اندر مطلب جو ہے ہمت شجاعت عطا فرمائے، ماحول عطا فرمائے اور اس سے بری کر کے ہمیں اللہ کا محبوب ترین بندہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.